اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 196 تا 203 میں حج اور عمرے کے عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے پورا کیا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور بھی میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک جانور اپنی قربانی کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ ادا کرے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کو ملانے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی بھی میسر آئے کر دے، پھر جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے دوران حج رکھے اور 7 دن کے روزے حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ حج اور عمرہ ملا کر کرنے کی رعایت صرف اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو ان دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا وقت بھی مقرر تھا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ارکان حج تو ذی الحجہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن احرام شوال یا ذوالقعدہ میں بھی باندھا جا سکتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور
رحيم. پھر اس کا خیال رکھو کہ تم بھی عرفات میں وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کی حج کے معاملے میں ایک اور بدعت یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں اس بدعت سے منع فرما دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ ایک اور بدعت یہ تھی کہ مشرکین مکہ حج کے بعد ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، جس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ حج ایک ایسا مبارک موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کے مال و دولت اور ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیشہ ہی اور حج کے موقع پر خاص طور سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک بڑی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تلقین کی گئی ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، پھر اگر کسی نے جلدی کی اور منا سے 2 ہی دنوں بعد واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔